واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. چوتھا پارہ شروع ہے، اس میں سے کچھ آیتیں اس سے پہلے ہو چکی تھیں. تو یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے، پہلے اس کا ہم شان نزول سن لیتے ہیں کہ اس کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی پس منظر میں آیتیں نازل ہوا کرتی تھی. جب کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو اس موقع پر وہ آیتیں نازل ہوتی تھی، تو اسی کو کہا جاتا ہے شان نزول. کیونکہ شان نزول کے بغیر پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا. جب تک اس کا ریزن پورا سمجھ میں آ جائے گا نا تو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کھل کر کے. تو یہاں پر جو یہودی تھے اور عیسائی تھے، نصرانی جو تھے، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کھڑا کیا. یہ جیسے کچھ نہ کچھ نقطہ اٹھاتے رہتے تھے اور ہر نقطے پر ذلیل ہوتے تھے. یعنی جو بھی سوال اٹھاتے مقصد ان کا تنقید کرنا تھا اور کمیاں نکالنا تھا. لیکن جس کے اندر اللہ نے کمی نہ رکھی ہو، کہاں سے آپ کمی نکال سکتے؟ سبحان اللہ. تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ اے محمد، آپ یہ بتائیں، آپ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو آپ یہ بتائیں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اونٹ کا جو گوشت ہے یہ حرام چلا آ رہا ہے اور اس کا دودھ بھی حرام ہے. اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دونوں حرام چلا آ رہا ہے. تو کیسے ابراہیمی آپ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی بھی کرتے ہیں، ان کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں، اور ان کی حرام کی ہوئی چیزوں کو جو انہوں نے حرام کیا تھا اور جو حرام چلا آ رہا ہے اس کو آپ حلال کر رہے ہیں. یہ تھا نقطہ. اور ایک نقطہ اور انہوں نے اٹھایا، ابھی جواب آئے گا آگے انشاءاللہ. تو یہ آیت پوری میں اس کا وہ پورا بتا رہا ہوں تو آپ انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. دوسرا نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ سب سے پہلا جو عبادت کا گھر جو مقرر ہوا ہے اس کائنات کے اندر وہ بیت المقدس ہے، یا بیت المقدس کہہ لیں. وہ سب سے پہلا عبادت گاہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بیت المقدس. اور آپ جو ہے حرم کو قرار دے رہے ہیں، مکہ کو، یعنی کعبہ شریف کو. کہ کیا ہے یہ؟ تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم یہ سوال اٹھا کر کے ہم نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں. اور بہت سے سوالات پیچھے گزر بھی چکے ہیں ہے نا. تو کیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھیا رفع الیدین کرتے ہیں، سجدے والا کیوں نہیں کرتے؟ سنا کہ نہیں آپ نے؟ جی. ہاں، تو اس طریقے سے سوال اٹھاتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. جب انہوں نے سوال اٹھایا تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا فرمایا؟ اب آگے کی آیت سنیں آپ. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ ہر کھانے کی چیز ہے نا بنی اسرائیل کو حلال تھی. یعنی بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام. اسرائیل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ. تو یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر کھانے کی چیز حلال تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر جو چیز
اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. یعنی یعقوب علیہ السلام کو کوئی بیماری لگ گئی تھی. بعض شارحین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ان کو عرق النساء کا کوئی مرض ہو گیا تھا. بہرحال یہ واضح ہے کہ کوئی بیماری نہیں. تو انہوں نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ سے جب وہ بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے اللہ پاک, میری جو یہ بیماری ہے اگر مجھے آپ نے شفا دے دیا تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا پر ان کو شفا دے دیا. اچھا, اب ایک نقطہ بیچ میں یہ بھی یاد رہے, اس سے آپ کو ایک مسئلہ ملے گا کہ بھئی پھر تو ہم بھی کر سکتے ہیں ایسا, ہے نا, کہ جو چیز حلال ہے, مثال کے طور پہ آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, آپ نے کہا اللہ میں آج سے گوشت نہیں کھاؤں گا, آج سے دودھ نہیں پیوں گا, تو اس شریعت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال چیز کو کوئی حرام نہیں کر سکتا, چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو. یہ پہلے کی بات چل رہی ہے. لیکن بعض لوگ کیا ہوتے ہیں جو بہت شاطر ہوتے ہیں, بنی اسرائیل سے روایت لے کے آتے ہیں, ہے نا, اس زمانے کی بات لا کے یہاں فٹ کر دیتے ہیں. جیسے پہلے زمانے میں سجدہ بزرگوں کا, ہے نا, اللہ والوں کا حلال تھا, جائز تھا, تعظیمی سجدہ جس کو کہتے ہیں. لیکن امت محمدیہ میں اس کو حرام قرار دیا کہ اب کوئی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اس زمانے میں یعقوب علیہ السلام نے جو حلال چیز کو حرام کیا وہ اس شریعت میں بینڈ ہے. یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں, نہیں تو کوئی بھی اس مسئلے سے مسئلہ نکال لے گا کہ بھئی اونٹ حلال ہے, اس کا دودھ بھی حلال ہے. تو جب یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر ہو کر کے وہ کسی چیز کو حرام کر سکتے ہیں تو اس سے یہ مسئلہ نکل گیا کہ ہم بھی کوئی بیماری میں, اللہ نہ کرے کوئی مسلمان, چونکہ ہم لوگ کمزور ہیں بھائی, ہے نا, ہم کسی بھی اللہ کی طرف سے جو حالات آنے والے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, اور نہ ہمیں کسی بیماری کو, حالانکہ بیماری فضل ہے نا, رحمت ہے, لیکن ہم کمزور ہیں, ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ہم شرک کرنے لگیں, ہو سکتا ہے بیماری ہمارے اوپر آ جائے, ہو سکتا ہے ہم نماز چھوڑنے لگے, ہے نا, کیونکہ انسان اس کو جب جھیل نہیں پاتا پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم کمزور ہیں, لیکن اب اس سے یہ مسئلہ نہیں نکلے گا کہ آپ بھی کسی چیز کو آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو اللہ آج سے میں دودھ نہیں پیوں گا, اللہ تعالیٰ آج سے میں چاول نہیں کھاؤں گا, اللہ تعالیٰ آج سے میں شہد نہیں کھاؤں گا. ایسا نہیں کر سکتے آپ. جو چیزیں حلال ہے اس کو اب کوئی حرام نہیں کر سکتا. اس کی ایک مثال سنیں آپ, میں نے اس کے نشان لگا دیا تھا, 28واں پارہ. سوچئے آج بہت سارے ایسے لوگ جو ملیں گے جو یہ دعویٰ کرتے ہوئے, پہلے سے بھی لوگ چلے آ رہے ہیں کہ بھئی ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں, بزرگ ہیں, فلاں ہیں, ڈھکا ہیں, ہے نا, ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے نا, اس طریقے کی باتیں بہت سنتے ہوں گے آپ, ہے نا. فلاں ایک بزرگ ہیں, جب تک اپنے تمام مریدوں کو جنت میں نہیں لے جائیں گے تب تک خود جنت میں نہیں داخل ہوں گے. بکواس بہت ملے گی آپ کو. سید الانبیاء سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں, بے شک. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ازواج کے پاس گئے اور ان کی کسی بیویوں میں سے کسی بیوی نے ان کو شہد پلایا. اچھا, اور جو بیویاں تھیں وہ چاہتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں, وہی چاہتی تھی. تو آپس میں مشورہ کیا بیویوں نے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے شہد کی بو آ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت ہی غیرت والے ہیں, ان کو شرم آئے گی تو وہ وہاں نہیں جائیں گے, ہمارے پاس آئیں گے, یعنی زیادہ سے زیادہ وقت ہم کو دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو فرمایا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا, اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا. اللہ اکبر.
اب دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، نوٹ کر لیں 28واں پارہ سورہ تحریم آیت نمبر پہلی اسٹارٹنگ میں کیا حکم آ رہا ہے؟ یا ایھا النبی، نہیں یہ نہیں ہے، سورہ تحریم میں پہلی، ہاں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے حلال کیا ہے اس کو آپ حرام کر رہے ہیں. یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اے نبی جی، آپ، ہم نے جو چیز آپ کے لیے کیا کیا ہے، حلال کیا ہے، اس کو آپ حرام کر رہے ہیں. تب تگی مرضات ازواجک، کہ اپنی بیویوں کی مرضی کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کو حرام کر رہے ہیں جس کو ہم حلال کر رہے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے کہ آپ توڑ دیں، یعنی اس کا کفارہ ادا کریں اپنی قسموں کا. جو آپ قسمیں کھا لیتے ہیں اور وہ ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، تو آپ اس کا کفارہ ادا کریں، یعنی کھول دیں اپنی قسموں کو، توڑ دیں. واللہ مولاکم، اللہ آپ کا مددگار ہے. وہو العلیم الحکیم، وہی علم والا، حکمت والا ہے. یہاں حکم آیا کہ آپ کفارہ ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا کیا اور اس قسم کو توڑنا پڑا کہ آپ اس کو، شہد کو ہم نے حلال کیا ہے تو اب قیامت تک کوئی بھی اس کو حرام نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. دیکھ لیں کیسے کیسے دعوے ہیں لوگوں کے، فلاں صاحب سے جڑ جائیے، فلاں پیر سے جڑ جائیے تو وہ آپ کی بخشش کروا دیں گے. یاد رکھیے گا بھائیو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. چاہے جس کا دامن پکڑ لیجیے، چاہے جہاں چلے جائیے. سب سے پہلی چیز جو ہے اللہ رب العزت کی فرما برداری، اس کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کچھ بھی کر لیں آپ، چاہے وہ نبی کی خاندان کا ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا چچا ہو، اگر وہ اللہ اور وقت کے نبی کی پیروی نہیں کرتا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. چونکہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. اور بڑھ کے آگے کہوں، سر کے اوپر سے نہ جائے تو انبیاء بھی اللہ کے رشتہ دار نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار نہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. وہاں کوئی رشتہ داری نہیں چلتی. جیسے یہاں چلتا ہے بھیا ہمارے ماموں لگتے ہیں، چاچا لگتے ہیں، فلاں لگتے ہیں، بہت قریبی رشتہ ہے، کہتے بھائی ہم پنواں کہہ کے بات بنوا. ایسا نہیں چلے گا. وہاں کوئی دھوس ووس نہیں چلتی ہے نا، کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے دھوس دے کر کے، دباؤ بنا کر کے، پریشر ڈال کر کے کوئی کام کروا لے. ایسا نہیں ہے. تو اللہ کے یہاں کیا چلتا ہے؟ عاجزی چلتی ہے، اطاعت چلتی ہے، فرما برداری. جو شخص اللہ کی فرما برداری کرے گا، عاجزی پیدا کرے گا اپنے اندر، اللہ رب العزت اس کو اس دنیا میں بھی انشاءاللہ نوازیں گے، آخرت میں بھی نوازیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو وہ انہوں نے اس کی وجہ سے میں نے ایک نقطہ بیان کیا. چونکہ دیکھیے بات سے بات لوگ کبھی نکال لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ یار بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا بیمار ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار بہت اچھا نقطہ مل گیا، اب ہم بھی کوئی ایک چیز حرام کر لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ ہم کو شفا دے دیں گے. تو اس امت محمدیہ میں حلال چیز کو حرام نہیں کیا جا سکتا. ایسی آپ منت نہیں مان سکتے. آپ صدقہ کریں. حدیث کے اندر آتا ہے الصدقۃ رد البلا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر حالات، بیماری، کوئی پریشانی ہے، آپ صدقہ کرو. اور صدقہ رد البلا، بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، اللہ کا غصہ کم ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے اوپر کوئی ہم پریشانی میں مبتلا ہوں، کوئی حالات ہو ہمارے اوپر، تو ہم صدقہ کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے کیا حاصل کریں؟ مدد حاصل کریں. صبر کریں، صدقہ کریں، نماز پڑھیں. یہی اسباب ہیں اللہ سے مدد حاصل کرنے کا. اور لوگ کس طریقے سے مدد حاصل کرتے ہیں؟ پریشانی آئی، اللہ کا حکام پیچھے گیا،
کہیں کسی بزرگ کے پاس پہنچ گئے, کسی مفتی کے پاس پہنچ گئے, وہ تو گلے میں تعویذ پہنا دیا, تو کمر میں پہنا دیا, ٹھیک ہے اس کو پہنو کوئی پریشانی دور ہو جائے گی. کیا بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ تعلیم رسول اللہ نے دی؟ سنا کبھی آپ نے؟ آپ کبھی کسی سے پوچھیں, کوئی ضعیف روایت لے کے آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آتے یا صحابہ کرام کے پاس کوئی تابعی آتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوا, تو کیا ان لوگوں نے ایسا کیا؟ بلکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جوڑتے تھے کہ جڑو اس اللہ سے, استغفار کرو, ہے نا, اور اپنے عبادت کے اندر پختگی پیدا کرو, سنت کی پیروی کرو, اور صدقہ کرو, اس اللہ سے فریاد کرو کہ اے اللہ میری اس پریشانی کو آپ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. تو جو آپ تعلیم دیکھیں گے نبیوں کی, صحابہ کرام کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کو ایسا کہیں نہیں ملے گا کہ وہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تعالیٰ سے نہ جوڑ کر کے کوئی تعویذ پکڑا دیا ہو, باندھ اپنی کمر میں, ٹھیک ہو جائے گا, جا نماز روزہ کی ضرورت نہیں ہے. سنا کہیں؟ میں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا آپ کو, اگر کوئی ضعیف بھی ثابت کر دے انشاءاللہ کہ ایسا کہیں ہے. کوئی موضوع روایت نہیں, موضوع بھی نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی, سب گڑھی ہوئی بات کی. اس طریقے سے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا, کیونکہ لوگوں نے دکان کھول کے رکھی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ دکان کھول کے رکھی ہے. جب وہ کہہ دیں گے کہ بھئی یہ کر لو, سنت کی پیروی کرو, صدقہ کرو, ہے نا, اسباب کے درجے میں کسی ڈاکٹر سے علاج کرو, تو پھر ان کی دکان کیسے چلے گی؟ تو دکان بند ہو جائے گی. تو دکان کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو ٹگڑم کریں گے, وہ صحیح بات بتائیں گے نہیں آپ کو. ورنہ اگر میری بات جھوٹ ہے آپ کہیں جا کے تجربہ کر لیں. اور جو لوگ اس پیشے کے اندر ہیں, آپ کا بھادوں تو میں برا نہ مانیے گا, گڑھ ہے, شاید ہی کئی بابا ہیں, برا نہ مانیے گا. تو سنت طریقے پہ جوڑیے بھائی, سنت کے طریقے سے علاج کریے, سنت کے طریقے سے وہ کریے, اور اسباب کے درجے میں اسے علاج کے لیے بولیے ڈاکٹر کے پاس. یہ ہے, یہ کہاں ہے کہ آپ کے گھر میں گڑنت ہے تو یہ ہے ہم گھر باندھ دیں گے, ہے نا. ایک آدمی کسی کے گھر میں سب بے دین, کوئی نماز نہیں پڑھتا, پورا گھر بے دین, وہ کہہ رہا ہے مولوی کہ ہم چاروں کھانے کو, وہ کوئی کھیلا ولا لے کے آیا, بولے کہ یہ چاروں کھانے کو باندھیں گے, بندش کریں گے, آپ کے گھر کی پریشانی ختم ہو جائے گی. اب بتائیے آپ. اور لوگ کہتے ہیں یار غلط کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو مولوی صاحب ہے, مفتی صاحب ہے, یہ اگر غلط ہوتا تو یہ کام کرتا. یہ مصیبت ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, سامنے والے کو ایک وہ آئیڈیل مان لیتے ہیں کہ یہ علم رکھنے والا شخص یہ کام کر رہا ہے, اس کا مطلب غلط نہیں ہے, وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے اور عالم ہے, مفتی ہے, تو یہ کیا کر رہا ہے, چاروں کھانے کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے گھر کی روزی باندھی ہوئی ہے اور پورے گھر کے اوپر مصیبت ڈال دیا ہے کسی نے, تو ہم جب اس کو باندھیں گے تو یہ کل ختم ہو جائے گا. اب آپ بتائیں ایسا کہیں ہے قرآن حدیث میں؟ بالکل. کسی صحابہ کی زندگی سے دکھا دیں. 20-20 ہزار روپے لیتے ہیں, 20,000 کہ ہم بھیا یہ کام کریں گے, 20,000 سے کم نہیں لیں گے. اور اگر ڈائریکٹ نہیں لیتے ہیں تو سامان کے نام پہ لے لیتے ہیں پیسہ, کہ سوچتے ہیں یار ڈائریکٹ کوئی دے گا نہیں تو سامان کے نام پہ لے لو پیسہ. اس طریقے سے یہ فراڈ چل رہا ہے دنیا کے اندر, اور لوگ مبتلا ہیں, اس پریشانی میں مبتلا ہے. ایمان بھی جاتا ہے, پیسہ بھی جاتا ہے. بھائی عمل یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سدھار پیدا کرو. آپ نے اللہ سے رشتہ توڑا, آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ سنت پر عمل نہیں کرتے, آپ حرام کھا رہے ہیں, آپ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں, وہ کھیلا گاڑنے سے قیامت آ جائے گی, آپ کی پریشانی نہیں ختم ہوگی. بالکل بے شک. کہاں ہیں آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے, آپ شریعت کے احکامات کو پامال کر کے زندگی گزار رہے ہیں, کھیلا گاڑنے سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوگی. آپ اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرو. آپ اگر کہیں سے مسٹیک کر رہے ہیں, کوئی حرام کام کر رہے ہیں, چھوڑیں, توبہ کریں اللہ سے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو رہی تھی, اللہ مجھے معاف فرما دے. اور یہ ساری چیزوں کو درست کرنے کے بعد اب کوئی بیماری ہے تو اسباب کے درجے میں کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کریں. یہ ہے روزی روٹی ٹھیک نہیں ہے, کوئی سبب تلاش کریں, کوئی شکل تلاش کریں, کوشش کریں اور شریعت پر چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اپنے فضل سے آپ کے لیے راستہ نکال دے گا, لیکن کھیلا گاڑنے سے قیامت تک راستہ نہیں نکلے گا. اس کو لکھ کے رکھ لیجیے آپ کہیں. لیکن ایسا ہو رہا ہے.
دنیا کے اندر میری بات اگر غلط کوئی ثابت کر دے تو اب میں انشاءاللہ اپنی بات سے رجوع کر لوں گا کہ میں نے غلط کہا، میں رجوع کرتا ہوں. نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ. یہ سب ہو رہا ہے اس دور میں جو دنیا کتنی آگے جا چکی ہے. ہم لوگ کس دور میں چل رہے ہیں؟ جو لوگ چاند پہ جا چکے ہیں ایسے دور میں چل رہے ہیں. موبائل سے آدمی بات کر رہا ہے امریکہ بیٹھ کر کے، اس کی شکل بھی دیکھ رہا ہے. اس دور میں ہم پہنچ چکے ہیں. آج سے 50 سال پہلے آپ بات کرتے تو لوگ آپ کو پاگل کہتے. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. ہم اس دور میں آ چکے ہیں، لیکن اس دور میں بھی قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے جہالت موجود ہے. دور کوئی بھی ہو، چاند پہ چلے جائیں، سورج کہیں بھی چلے جائیں آپ، لیکن قرآن سے کٹیں گے تو جہالت ختم نہیں ہوگی. چاند پہ تو چلے جائیں گے، یہ ممکن ہے، لیکن آپ کی اور میری جہالت قرآن سے کٹ کے اگر کٹ گئے تو جہالت ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے جب اعتراض کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ان کو کوئی بیماری لگی تھی اور اس بیماری کی وجہ سے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دیا. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ مان نہیں رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے نہیں، ہمارے تورات کے اندر یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی توریت، اس میں ہے یہ. اب دیکھیے نقطہ دیکھیے گا، بہت بڑی بات ہے اس میں، انشاءاللہ بہت بڑی چیز آپ کو ملنے جا رہی ہے. قرآن جو ہے نا کس پیشن کے ساتھ بات کرتا ہے، بار بار. کبھی کبھی آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یار ڈاکٹر صاحب یہ کیوں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں، واللہ بار بار وہ بات آ رہی ہے. میں جب سے چوتھا پارہ شروع ہو گیا ہے بار بار وہ بات آ رہی ہے. میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں اس بات کو، لیکن اب آ رہی ہے تو میں کیا کروں. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے نبی جی ان سے کہہ دو کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے، اس وقت سے اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام چلا آ رہا ہے. تو اب ان سے آپ کہیے قل فاتوا بالتوراۃ، کہ ان سے کہو کہ لائیں توریت کو، یعنی دلیل لے کے آئیں، اپنی کتاب لے کے آئیں، اور کیا کریں فتلوہا، پڑھیں اس کو. یہ بات توریت کے اندر کہاں لکھی ہے، اس کو مجھے پڑھ کے دکھاؤ. کہاں لکھا ہے؟ کیا پتا چلا؟ نقطہ سمجھیے آپ. قرآن یہ بار بار بات کر رہا ہے، ہر پارے کے اندر یہ بات ملے گی کہ کوئی شخص آپ کو دین پیش کر رہا ہے، دین بتا رہا ہے، تو اس سے کہا جائے گا یہ دین جو تم بتا رہے ہو لوگوں کو یہ کہاں لکھا ہے، یہ بات کہاں ہے؟ قرآن میں، حدیث میں ہے، صحابہ کی زندگی سے ہے نا، کہیں سے پیش کرو. مسلمانوں کا اجماع کوئی پیش کرو. تو اگر وہ بات صحیح ہوگی تو وہ بات قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کی زندگی میں، اجماع میں کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گی. لیکن اگر وہ بات صحیح نہیں ہوگی تو نہ آپ کو اجماع میں ملے گی، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی زندگی میں وہ بات نہیں ملے گی. وہ بات آپ کو نہیں ملے گی. جیسا کہ بہت سی چیزیں میں نے ابھی اس سے پہلے بتایا کہ رائج ہے، چل رہا ہے معاملہ، لیکن نہ قرآن میں دکھا پائیں گے، نہ حدیث میں دکھا پائیں گے، نہ آپ صحابہ کی زندگی میں دکھلا سکتے ہیں، نہ اجماع میں دکھا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے. ہاں اپنا اپنا اجماع ہوتا ہے نا. جیسے میں نے کبھی کوئی فرقہ بنا لیا، میرے فرقے کا اجماع ہو گیا، اس کو اجماع نہیں کہتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اپنی کتاب لے کے آئیں. دعویٰ کر رہے ہیں نا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی ہی کتاب لے کے آؤ. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پاس سے دکھائیں گے. تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ بات وہاں سے چلی آ رہی ہے، تو تم اپنی ہی کتاب سے دکھا دو. چلو، یعنی دلیل کو مانگا گیا وہاں پر کہ آپ دلیل دکھائیں جو یہ اتنا بڑا بہتان لگا رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فتلوہا، پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم توریت کے اندر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام تھا، اس کا دودھ بھی حرام تھا. تم خود لے آؤ اپنے گھر سے اور لا کر کے تم خود پڑھو اور پڑھ کے مجھے دکھلاؤ. اگر تم نے دکھلا دیا تو ہم تمہاری بات کو صحیح مان لیں گے. کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں بات یہ آئی کہ ہر دور میں جب لوگوں نے غلط باتیں چلائی ہے اور بہتان لگائے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کیا ہے، تو ان سے دلیل مانگی گئی ہے. اللہ خود، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، بار بار اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے
کہو یہ دلیل پیش کر دیں. اور جو دعویٰ کر رہے ہیں, اور یہ بھی کتنی بڑی بات ہے, اپنے گھر کی دلیل لاؤ, یہ اپنے گھر سے لاؤ آپ اور دکھاؤ مجھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں دکھا سکتے, جھوٹ بول رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, جو کوئی جھوٹ باندھے اللہ پر, مِن بَعْدِ ذَلِكَ, اس کے بعد, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو یہی لوگ گمراہ ہیں. جو لوگ دلائل, یعنی ساری باتیں واضح ہو گئی اور ساری بات دودھ اور پانی الگ ہو گیا, اس کے بعد بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں. جیسے آج ہم لوگ ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے, یہ حدیث میں ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے, اس کے بعد بھی ہم لوگ اپنے وہ باپ داداؤں سے اور جو چلا آ رہا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیوں نہیں تیار ہیں جانتے ہیں؟ اندر ایک بات بیٹھی ہوئی, کیسے یہ سارے اتنے لوگ کر رہے ہیں, کیسے کوئی غلط ہو جائے گا, اتنے غلط کیسے ہو جائیں گے. یہ ہے پرابلم اس امت کا. حالانکہ میرے بھائی, ہم لوگوں کا اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ قرآن. یہ کتاب ہے نا, مدل الناس ہے, یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے, اور اسی کتاب کی پیروی کا حکم ہے. کسی اور کا حکم ہے؟ رسول اللہ کی پیروی کا حکم ہے نا. اور صحابہ کرام اس کے شارع ہیں, یعنی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سیکھا اور اس کی شرح کر کے بتایا امت کو دین. تو ہمارے لیے سیمپل اور نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اس کے بعد صحابہ کرام ہے. تو مگر ہمارے سامنے جب کوئی بات آ جاتی ہے واضح طور پر, تو ہم اس کو ایکسیپٹ اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسی اترنی چاہیے ابھی نہیں اتری ہے نا. اور شریعت, یعنی اللہ چاہتا ہے ہمارے آپ کے مزاج کو یہ کہ ہمارے اندر وہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور جب تک یہ بات نہیں پیدا ہوگی, انسان اس بات پر نہیں آ پائے گا. یعنی جب اللہ کا فرمان اس کے سامنے آئے گا, رسول کا فرمان آئے گا, تو جب اللہ رسول کی محبت زیادہ ہوگی تبھی اس کی پیروی کر پائے گا. اللہ اس کے رسول کی محبت زیادہ نہیں ہوگی تو پھر اس پر وہ نہیں جم پائے گا. اس لیے فرمایا کہ تمہارے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے. تو اب وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ دلائل, ہم نے یہ بات کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ اونٹ کا گوشت اس زمانے سے حرام چلا آ رہا ہے, تو لاؤ پیش کرو. تو یہ لوگ اس کو پیش نہیں کر پائے, دلائل نہیں دے پائے, اس کے بعد بھی ہٹ دھرمی پر جمے رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ حق واضح ہونے کے بعد بھی یہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں, جمے ہیں اس پر. قل صدق اللہ, آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا, تو پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی. حنیفہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے ٹوٹ کر کے, سب سے الگ ہو کر کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے, ہے نا. سب چھوڑ دیا, ساری چیزوں کو چھوڑ دیا, لیکن اللہ کو نہیں چھوڑے. وہ سب سے کٹ گئے, شرک سے, کفر سے, بدعت سے, اپنے باپ سے, ہر چیزوں سے کٹ گئے کہ بھئی جو چیزیں روڑا آئیں گی اللہ سے ملنے میں, اس روڑے کو, اس بیریئر کو, اس بریکر کو میں توڑ دوں گا. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. کہ اللہ سے قریب ہونے میں, اللہ کا قرب حاصل کرنے میں جو چیزیں بیچ میں بیریئر بن کے آئیں گی, جو بریکر بن کے آئیں گی, اس بریکر کو میں توڑ دوں گا, لیکن اللہ کے رشتے کو نہیں توڑوں گا. اس کو حنیفہ کہا جاتا ہے. میں نے اور واضح کر کے آپ کو بتایا کہ آپ قرآن میں پڑھیں گے, جگہ جگہ آپ کو یہ باتیں ملیں گی انشاءاللہ. تو اللہ یہی چاہتا ہے میرے بندے, تو ساری چیزوں سے کٹ جا. ساری چیزوں سے کٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں سے کٹ جائیں, تجارت سے کٹ جائیں, کام سے کٹ جائیں, نہیں. ساری چیزوں سے کٹ جانے کا مطلب وہ چیزیں جو اللہ رسول سے ملنے میں بیریئر ہیں, یہ ہے اس کا مطلب. جو چیزیں آپ کو اللہ اور رسول سے قریب آنے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں, جو چیزیں اللہ اور رسول سے دور کر رہی ہیں, آپ ان سے کٹ جائیں, یہ ہے اس کا مطلب. یہ حکم آیا اللہ کی طرف سے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اچھا ایک اعتراض کا جواب آپ کے سامنے آ گیا, دوسرا اعتراض اور سن لے, پھر بات روکتا ہوں. زیادہ اگر لمبی بات ہوگی تو مجھے اشارہ کر دیجیے گا.
دو ان کا اعتراض تھا، جزاک اللہ شاید ہے نا اجازت. تو ایک کی بات آ گئی، دوسرا ان کا جو اعتراض تھا یہودیوں کا وہ اعتراض سن لیں. ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو بیت المقدس ہے یہ سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، یعنی سب سے پہلا عبادت کا گھر ہے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کو، کعبہ کو، یہ سب سے پہلا اللہ عبادت کے لیے مقرر کیا ہے، یہ تو غلط ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو مقرر کیا تھا سب سے پہلا. تو آپ کیسے ابراہیم کے ماننے والے ہیں؟ یعنی وہ یہودی کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو آپ پہلا گھر کیوں نہیں مانتے ہیں بیت المقدس کو؟ تو اب اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دے رہا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ تعالیٰ اب جواب دے رہا ہے. دیکھیے جب کوئی بات ہوتی تھی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں اللہ تعالیٰ کے کھڑا ہو جاتا تھا جواب دینے کے لیے، ہے نا. نبی کے ساتھ تائید کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. اگر اللہ کی تائید نہ ہو تو پھر آگے وہ بڑھ ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر بیت وضع للناس للذی ببکۃ. اچھا جانتے ہیں مکہ کا ایک نام اور ہے بکہ. مکہ کا ایک نام بکہ. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا جو گھر مقرر ہوا ہے لوگوں کے لیے وہ ہے بکہ، یعنی مکہ، ہے نا. یعنی مکہ میں جو وہ حرم شریف ہے، کعبہ ہے، یہ سب سے پہلے عبادت کے لیے لوگوں کے لیے جو مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے. یہ یہودی جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں. مبارکوں وہدی للعالمین، برکت والا اور پورے عالم کو ہدایت کرتا ہے. یعنی ہدایت کیا مطلب؟ دیکھیے یہ ہمارا قبلہ ہے نا. پوری دنیا کے مسلمان کہیں بھی ہوں جب وہ نماز پڑھتے ہیں کس طرف رخ کرتے ہیں؟ کہیں بھی آپ ہو، چاہے حرم میں ہو، حرم سے باہر ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، کسی بھی سمت میں آپ ہوں، لیکن جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو اپنا رخ وہ گائیڈ کرتا ہے. حج اور عمرہ ہم جب کرتے ہیں تو وہیں جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم. ومن دخلہ، جو کوئی داخل ہوا اس میں، کان آمنا، اسے امن مل جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اس کے اندر داخل ہو جائے، دشمن بھی، تو آپ اسے وہاں قتل نہیں کر سکتے، اس کے اوپر کوئی زیادتی آپ نہیں کر سکتے. تو یہاں جو بھی داخل ہوتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی تو کیا فرمایا؟ وہی حرم میں کوئی چلا جائے، سفیان کے گھر میں کوئی چلا جائے، اب یہاں تک آپ فرمانے لگے کہ کوئی اپنا دروازہ بند کر لے تو بھی اسے امن ہے. تو وہ امن والا شہر ہے، اس میں جو بھی داخل ہوتا ہے اسے امن ملتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے ہے لوگوں کو، یعنی لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا. یہ جو حرم ہے، آپ جو ہے یعنی حج کے لیے مدینہ جانا ضروری نہیں ہے. کوئی جاتا ہے الحمدللہ، سونے پہ سہاگا، بہت اجر و ثواب ہے، لیکن حج کے ارکان میں سے بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ خالی میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو تاکہ یہ ذہن سے بات لوگوں کے نکل جائے کہ بھئی بغیر مدینہ گئے حج کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو یہ ارکان حج میں مدینہ جانا داخل نہیں ہے. تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے لیے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ لوگوں کے لیے اس گھر کا حج کرنا، یعنی اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا. اور کون حج کرے گا؟ من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہو، الیہ سبیلا، اس طرف چلنے کی. یعنی جس کو اتنا اللہ تعالیٰ نے پیسہ دے دیا ہو کہ وہ وہاں تک جا سکے اور واپس آ سکے، اور حج کرنے میں جتنا دن لگتا ہے اتنے دن کا خرچ اس کے پاس ہو، اور اپنے گھر میں بیوی بچے جو ماں باپ ہیں ان کا خرچ وہ، چونکہ اس کے ذمے ہے نا، گھر کا خرچ تو وہی اٹھائے گا. گھر کا خرچ، اپنے آنے جانے کا خرچ، کسی سے کوئی قرض نہ لینی پڑے. تو اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس آ جاتا ہے تو اس کے اوپر حج کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے.
اسے حج کرنا پڑے گا. جیسے لوگ ٹالتے رہتے ہیں نا, وہیں نتنیت بیا کرے کا ہے, پوتوا کرے کا ہے, پوتیا کرے, سب نہیں چلے گا. یہ سب جانتے ہیں, یہ شیطانی بہت بڑا دھوکہ. اگر آپ مر گئے, انتقال ہو گیا, تو پھر یہ فریضہ آپ سے ضائع ہو جائے گا. تو اگر اتنا پیسہ آ چکا ہے, اور ایک بات یاد رکھیے گا, حج کرنے والے کو اللہ غنی کر دیتا ہے. یہ تو دھوکہ ہے شیطان کا, سمجھ رہے ہیں؟ شیطان میں اتنا کوئی پیسہ کر جائے گا تو کیا ہوگا, ہم غریب ہو جائیں گے, پھر کیا ہوگا. میرے بھائی, جس کو آپ دے رہے ہیں نا, وہ خالق کائنات ہے نا. ہاں, وہ کئی گنا آپ کو لوٹا دے گا, اور ایسے لوٹائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حج کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا, غنی ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے اللہ کے لیے لگایا ہے. اللہ غیور ہے. ارے آپ کو کوئی ایک چائے پلا دے نا, اگر آپ غیرت مند ہیں نا, تو آپ سوچیں گے یار میں بھی اس کو چائے پلاؤں گا, اس نے مجھے چائے پلا. آپ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ یار وہ مجھے چائے پلاتا ہے, میں بھی اس کا اکرام کروں. تو ایک انسان کی غیرت یہ ہے, تو اللہ پوری کائنات کو غیرت بانٹنے والا ہے. بے شک, اللہ اکبر. وہ اس کے نام پر, اس کے لیے, اس کی محبت میں جب آپ اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ اس پیسے کو کئی گنا میں لوٹا دے گا انشاءاللہ. اور مقروض بھی آپ نہیں رہیں گے. کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا, ہے نا, کہ انسان اگر حج کر رہا ہو تو وہ کبھی غریب ہو جائے نہیں, بلکہ اور آگے بڑھتا ہے, اور آگے بڑھتا ہے. یہ تو شیطانی دھوکہ ہے کہ ہم لوگوں کو. اور پھر آگے آخری آیت سن لیں, ومن کفر, کہ جس نے انکار کیا, یعنی جو اس کو, فإن اللہ غنی عن العالمین, کہ اللہ پھر اللہ کو کسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی تسلیم کرے نہ کرے. اللہ کی ذات میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, آپ کرو نہ کرو, آپ کا فائدہ ہے. تو اس کا انکار اس آیت سے یہ پتہ چلا, کوئی شخص اگر حج نہیں کرتا ہے حج کی استعداد کے بعد تو کبیرہ گناہ ہے, اور انکار کرتا ہے تو کفر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا, یعنی کافر ہو جائے گا. حج چونکہ فرائض میں سے ہے, اور حج کے فریضے کا انکار کفر ہے, اور حج کا پیسہ رہتے ہوئے حج نہیں کرتا ہے لیکن انکار نہیں کرتا, تو یہ کبائر میں یعنی کبیرہ گناہ میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو, پورے امت مسلمہ کو قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ جو بلا وجہ جیلوں میں بند ہے, اللہ ان کی رہائی نصیب فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما دے. جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کو غیب سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تعالیٰ جو کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو رشتے کی کوئی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ پاک ہم سب کو جب ہماری موت آئے تو ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. وما علیہ. شاید یہ ایک سوال آیا ذہن میں, یہ بڑا ہی مشہور ہے کہ کہتے ہیں کہ گائے کے دودھ میں, اللہ کے نبی نے کہا کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے اور گوشت میں بیماری ہے. تو یہ روایت صحیح ہے؟ اس کی صحیح سند میرے سامنے سے نہیں گزری. آپ کے سامنے یہ روایت آئی ہے کبھی؟ ہاں آئی ہے, اس سند میں ہو سکتا ہے موضوع ہو. جی. اور ایک سوال یہ شاید کہ وہ مسجد میں امداد کا پیسہ لگتا ہے, صدقہ نہیں لگتا ہے, اور صدقہ کیا ہے, زکوٰۃ, اور یہ امداد, اس کی جو الگ الگ قسمیں ہیں, جی اس کی وضاحت کریں. دیکھیے, ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے اور ایک صدقہ نافلہ ہوتا ہے. صدقہ کی دو قسم ہیں. صدقہ واجبہ اس کو کہتے ہیں جو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں, وہ ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہے. واجب مینس فرض ہو جاتا ہے نا جی. زکوٰۃ. اسی طریقے سے کسی نے منت مان لیا ہے نا, جی, اللہ کے مطلب کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا پیسہ اللہ کے لیے خرچ کروں گا, ہوتا ہے نا جی, جی, صدقہ کرنے کے لیے. تو جو صدقہ یہ جو منت ماننے کے بعد یا جو اللہ کی طرف سے فرض ہو جاتا ہے, زکوٰۃ ہے نا, یا صدقہ فطر ہے جو آپ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نکالتے ہیں, جی, تو وہ بھی واجب ہے. ان پیسوں کو آپ مسجد میں نہیں دے سکتے. اچھا, اللہ صدقہ تو وہ بھی ہے لیکن صدقہ واجبہ ہے, یعنی فرض ہے وہ پیسہ. اچھا, ایک نقطہ اس میں یہ بھی واضح رہے کہ یہ پیسہ صرف مسلمان کو دیا جائے گا اور غریب مسلمان کو دیا جائے گا, غیر مسلم کو بھی آپ نہیں دے سکتے. کون والا پیسہ؟ صدقہ واجبہ والا, زکوٰۃ والا پیسہ, فطرے والا پیسہ, منت والا پیسہ. وہ پیسے کو آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں اور مسجد میں نہیں. اور ایک ہے صدقہ نافلہ. صدقہ نافلہ اس کو کہتے ہیں کہ
آپ کے اوپر کسی کو دینا لازم اور فرض نہیں ہے. کوئی سوال کرنے آیا, آپ نے نکال کے اس کو دے دیا. کوئی مانگنے والا آ گیا, یا آپ نے مسجد میں دے دیا, ہے نا, تو یہ صدقہ نافلہ ہے. نافلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے, لیکن جب دیں گے تو وہ صدقہ ہی ہوگا. جب دیں گے تو کیا ہوگا, وہ صدقہ ہی ہوگا. لیکن یہ آپ کے اوپر لاگو اور فرض نہیں تھا. آپ نے اپنی مرضی سے مسجد کے اندر یا کسی غریب کو یہ زکوٰۃ کے علاوہ الگ سے دیا, اسی کو صدقہ نافلہ کہا جاتا ہے. تو یہ والا پیسہ مسجد میں لگے گا. لیکن جو زکوٰۃ والا پیسہ ہے, صدقہ فطر والا پیسہ ہے, یا منت والا پیسہ ہے, یہ پیسہ مسجد میں نہیں لگے گا. منت کے لیے اگر مسجد کے لیے منت مان لے, ہاں کوئی بات نہیں, تو آپ نے خاص کر لیا نا کہ اللہ تعالیٰ میں مسجد میں پیسہ دوں گا, تو آپ نے خاص کر لیا. جزاکم اللہ خیر. مانگنا جو ہے صحیح نہیں ہے, بس بچنا چاہیے, منت نہیں مانگنا اپنے اوپر فرض کروا دیں. ہاں بالکل بالکل, وہ ایک مباح ہے, جائز ہے. جائز ہے, ہاں لیکن بس خالی وصول یہ ہے, منت ماننے میں یہ خطرہ ہے کہ جیسے آپ نے یہ کہا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10,000 خرچ کروں گا, ٹھیک ہے, آپ کا کام ہو گیا, ہو سکتا ہے آپ غریب ہو گئے, استعداد آپ کی ختم ہو گئی, تو کیسے کریں گے؟ اس لیے بچنا تو وہ آپ پورا نہیں کر پائیں گے. سنت طریقہ یہ ہے. اور دوسری چیز, اس کی میں مثال اکثر دیتا ہوں, بہت اچھا نقطہ بھائی نے اٹھایا, جزاک اللہ, تھوڑا اس کی وضاحت ہو جائے, بہت بڑا نقطہ ہے یہ. جیسے کوئی آدمی بیمار ہو اور ڈاکٹر کے پاس جائے, ڈاکٹر نے دوا دی کہ بھی یہ صبح اور شام کھانا ہے گولی, تو مریض کیا کہہ رہا ہے ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ ہمیں بس تو ٹھکا جائے گا, اس کے بعد ہم پابندی سے دوا کھائیں گے. آپ بتائیے, ڈاکٹر کو غصہ ہے, یار بیوقوف, دوا کھائے گا تو ٹھیک ہوگا نا. اور کیا ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے, بس ڈاکٹر صاحب خالی تو انتظار کرا, ہمیں ٹھکائے گا, جائیے ہم ٹھکانے, دوا پابندی سے کھائے شروع کر دے. جہالت ہے نا. اسی طریقے سے ایک آدمی بیمار اور مصیبت میں ہے, اب وہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ ہم ٹھکائے جائیے تب خرچ کر رہے ہیں. ارے بیوقوف, پہلے خرچ کر. ابھی میں نے حدیث پڑھا نا, الصدقۃ رد البلا, کہ آپ صدقہ کریں گے تو بلا ٹل جائے گی. کیا مطلب, آپ منت مان رہے ہیں میں بعد میں خرچہ کروں گا, نہیں, غلط ہے یہ. مطلب غلط کا مطلب جائز تو ہے, سمجھ رہے ہیں, لیکن صحیح طریقہ یہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے, بیماری مصیبت حالات آئے, فوراً جو آپ کر سکتے ہیں, آپ کی جو استعداد ہے 150 یا جو بھی اللہ نے آپ کو وسعت دے رکھی ہے اپنی حیثیت کے مطابق, آپ فوراً صدقہ کر دیں. تو جیسے ڈاکٹر نے دیا تو فوراً دوا کھا لیں, تو اندر جائے گی تو کام کرے گی. اسی طریقے سے جیسے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں گے, صدقہ کر دیں گے, فوراً اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی. اور یہ مدد کو ٹال رہا ہے بیچارہ. تو یہ جزائے خیر دے, انہوں نے بہت اچھا میرے ذہن میں بات جزاکم کی. اللہ خیر. صدقہ کے معنی بتائیں.